Bismillahirrahmanirrahim. Today is lecture number 6 of chapter number 1, and the topic is Mia Muhammad Nawaz Sharif First and Second Era. Muhammad Nawaz Sharif's first government. Mia Muhammad Nawaz Sharif of Pakistan Muslim League took the oath as Prime Minister of the country on November 1990. The important event of this first term are as under. Announcement of the Agricultural Policy. ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی مختلف پالیسیز کے بارے میں اعلانات کرے. اس کی ہیلتھ پالیسی کیا ہوگی، اس کی ایجوکیشن پالیسی کیا ہوگی، اس کی فارن پالیسی کیا ہوگی، اس کی ایگریکلچرل پالیسی کیا ہوگی، اس کی لیبر پالیسی کیا ہوگی. ان تمام پالیسیز کا لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ کا بینڈ کس طرف ہے. آیا گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیز کو لے کے چلے گی، نئے پروجیکٹ کرے گی، یا جو آلریڈی ایگزسٹنگ پروجیکٹ ہیں انہی کو بہتر کرے گی. تو اس کا بہت انتظار رہتا ہے تمام لوگوں کو کہ پتہ چلے کہ گورنمنٹ کیا پالیسی اناؤنس کرتی ہے. تو میاں محمد نواز شریف کے دور میں ایگریکلچرل فرسٹ ٹینیور میں 1990 announcement of the agricultural policy. Mia Muhammad Nawaz Sharif government announced agricultural policy for the betterment of the farmers in 1991. 10 crore rupees were allocated for this policy. 10 crore rupees پہ مختص کیے گئے کہ لیبرز کی بہتری کے لیے. اب بہتری لیبرز کی بہتری کیا ہوتی ہے؟ ان کو ڈفرینٹ قسم کی سہولتیں دی جاتی ہیں، جن میں ان کے لیے ایزی انسٹالمنٹس کے اوپر لون دیے جاتے ہیں، ان کو بلا سود قرضے دیے جاتے ہیں، ان کو کھاد کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں. اس قسم کی پالیسیز کے اندر چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن بنایا. Right? Announcement of the agricultural policy, then privatization commission. Government constituted PC, Public Commission, Privatization Commission, in 1991. Some banks and other institutions were sold. گورنمنٹ کا کام بینکس چلانا، دکانیں چلانا یا کوئی ادارے چلانا نہیں ہوتا. گورنمنٹ کو اگر اپنے پاس رکھنی ہے تو ہیلتھ اور ایجوکیشن رکھنی چاہیے. لیکن گورنمنٹ نے بینکس جو چلا رہے تھے ان کو سیل آف کیا، ٹھیک ہے، آفیشیل بینکس کو، اور اس کے علاوہ کچھ انسٹیٹیوشنز جو چلا رہے تھے اس کو بھی انہوں نے سیل آف کر دیا. مطلب یہ کہ ان کو نیشنلائزڈ کر دیا. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے نیشنلائزڈ کرنا، ایک ہوتی ہے پرائیویٹائز کرنا. پرائیویٹائز کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی فرد کو دے دیتے ہیں یا کسی گروپ آف کمپنی، گروپ آف پیپل کو دے دیتے ہیں چیز کو کہ اب آپ اس کو آپ چلائیں، پھر گورنمنٹ بیچ میں سے نکل جاتی ہے. اور نیشنلائز کرنا یہ ہوتا ہے کہ کسی فرد کی یا کسی گروپ آف پیپل کی کوئی پراپرٹی ہو، اس کو گورنمنٹ اپنے قبضے میں کر لیتی ہے. بھٹو کے دور میں آپ کو بتایا تھا کہ نیشنلائزیشن ہوئی تھی، لیکن اس نے پرائیویٹائزیشن کی طرف توجہ دی. Then some banks and other institutions were sold out through the Privatization Commission, which created a positive impact on the national economy. Naturally, جب آپ گورنمنٹ ادارے چلا رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک افیکٹ ہوتا ہے، اکنامک افیکٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر برڈن ہوتا ہے. جب وہ پرائیویٹائز ہو جاتے ہیں تو اس کا کام صرف چیک اور بیلنس رکھنا ہوتا ہے، اور اس کا ایک پازیٹیو افیکٹ پڑا پاکستان کی اکانومی کے اوپر. Agreement among provinces on water distribution. پاکستان میں یہ جو ایک ہی دریا ہے جو چاروں صوبوں میں سے گزرتا ہے، جس کا نام انڈس ریور ہے، جس کو اردو میں دریائے سندھ کہا جاتا ہے. تو انڈس ریور واٹر واز دا ڈسپیوٹیڈ واٹر. یہ پاکستان کے چاروں صوبے اور فیڈرل یہ ناردرن ایریا سے میں بھی بہتا ہے. تو اس لیے اس کا پانی کی ایک خاص اہمیت تھی، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا جس نے اس پانی کے پرابلم کو ہمیشہ کے لیے سالو کر دیا. Then the government of Nawaz Sharif established a Baitul Mal. It was established in 1992 to help the poor and needy people. یہ آج تک قائم ہے یا ابھی بھی کام کر رہا ہے، اور یہ لوگوں کو ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے اور ان کی مختلف طریقوں سے ان کی امداد کرتا ہے. دین فارن پالیسی. فارن پالیسی ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے. اس پالیسی کے اعلان کے لیے سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی سب سے زیادہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کیسے تعلقات رکھتے ہیں.
The government brought many positive changes in its foreign policy. People were brought in Afghanistan through negotiation with different Afghan leaders. Efforts were continued for patching up among different groups. India was officially invited for resolving Kashmir issue, but these negotiations were not successful. When extremists in India demolished Babri Mosque in 1992, National Assembly of Pakistan passed a condemnation resolution. The government of Pakistan made its best efforts for establishing good relations with America and the rest of the world. Pakistan adopted a defensive policy at the American invasion of Iraq. जब इराक के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया तो पाकिस्तान ने एक डिफेंसिव पॉलिसी इख्तियार की. तो ये है इसकी फॉरेन पॉलिसी के जो मेन पॉइंट्स थे वो यही थे. अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की. हमेशा से ही हमारी ये कोशिश रही है कि हम इंडिया समेत तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें. Then they presented national plans. National Construction Program शुरू किया गया. ठीक है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू की गई जिसमें लोगों को कर्जे दिए गए कि वो अपने कोई छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकें. Then motorway project was started and yellow cab scheme was also introduced जिसमें येलो कलर की गाड़ियां थी और वो लोगों को दी गई अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए. The dismissal of Nawaz Sharif government. President Ghulam Issa Khan under Section 58(2)(b) dismissed Nawaz Sharif government in April 1993. Nawaz Sharif ruled for 2.5 years. Mr. Balakh Sher Mazari was appointed as caretaker Prime Minister. Muslim League appealed in the Supreme Court of Pakistan against the decision of President of Pakistan Ghulam Issa Khan. Supreme Court cancelled the decision of President of Pakistan. Differences got more tense. Prime Minister and President both resigned in July 1993. Then Moin Qureshi was appointed as caretaker Prime Minister and announced elections in the country. तो ये इस तरह नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है उसका डिसमिसल हो गया. अगेन प्रेसिडेंट ने अपनी पावर्स को यूज किया. आपको पता है प्रेसिडेंट ने अपनी पावर जुनेजो के दौर में भी यूज की. नवाज शरीफ के दोनों बेनजीर भुट्टो के दोनों अदवार में भी ये पावर यूज की गई और इसमें भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी फर्स्ट टेन्योर में यही पावर यूज की गई. फिर इसका सेकंड टेन्योर शुरू होता है 1997 से अक्टूबर 1999 तक. In February 1997, Nawaz Sharif was again elected as Prime Minister of Pakistan. The important events of that period are as under: the resignation of Justice Sajjad Ali Shah and Farooq Ahmed Khan Laghari. After 1 month differences between Prime Minister and Chief Justice, confrontation resolved through army intervention. Chief Justice resigned, and after him, Farooq Ahmed Khan Laghari also resigned from the presidency. Then Justice retired Rafiq Tarar elected as President of Pakistan. In 1997, Justice Rafiq Tarar became the President of Pakistan. Retired debt adorned the country's scheme. Economic condition was not improving. Then government took loan from IMF, appealed the people for payoff of the foreign loans. 17 billion rupees were collected through this scheme. कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम शुरू हुई थी इस दौर में और इसमें 17 बिलियन रुपीस कलेक्ट किए गए कि हम फॉरेन लोन जो है उनको उतारेंगे. राइट ऑफ वोट्स टू पाकिस्तानी अब्रॉड. जो लोग पाकिस्तान से बाहर रह रहे थे लेकिन पाकिस्तानी शहरियत भी उनके पास थी. आपको पता है बाज लोगों के पास डुअल नेशनैलिटी होती है तो उनको वोट का हक दिया गया. ठीक है. दिस डेवलप्ड इंटरेस्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान. ओवरसीज पाकिस्तानीज का इंटरेस्ट हासिल करने के लिए ताकि वो अपने मुल्क में कुछ पैसा भी भेज सके और मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने में मदद कर सकें. उनका भी ख्याल रखेंगे तो वो इस तरह आपका ख्याल रखेंगे तो उनको राइट टू वोट दिया गया. रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्लोर क्रॉसिंग. फ्लोर क्रॉसिंग ये होती है कि जब आप एक पार्टी की तरफ से इलेक्शन जीत जाते हैं और बाद में आप जाके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये एक इखलाकी तौर पे भी ठीक बात नहीं थी.
اس کے اوپر ریسٹرکشن لگائی گئی کہ جو شخص جس پارٹی سے الیکشن جیتے گا وہ اسی کی طرف رہے گا. اگر وہ فلور کراسنگ کرتا ہے یعنی کہ اپنی ہمدردیاں یا اپنا ووٹ دوسری پارٹی کے ساتھ اگر وہ مل جاتا ہے تو اس کی رکنیت ختم کر دی جائے گی. دس از دی 14th amendment in the constitution اور اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکے گا. کنسنسس آف 1998. کنسنسس کہتے ہیں مردم شماری کو. کنسنسس were conducted in 1998 and population was declared 13 crore. اچھا کنسنسس میں صرف پاپولیشن ہی نہیں ہوتی, کنسنسس میں ہم اور بہت سی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور کسی بھی ملک کے کنسنسس اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر, ڈیولپمنٹ پلاننگ کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ کس علاقے میں کتنے مرد ہیں, کتنی عورتیں ہیں, کتنے پڑھے لکھے ہیں, کتنے ان پڑھ ہیں, ٹھیک ہے, کتنے لوگ یہاں سے مائگریٹ کر کے باہر گئے ہیں. ایک مائگریشن کا ہمیں ٹرینڈ پتہ چلتا ہے, کتنے پڑھے لکھے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے, اور کتنوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, کتنوں نے ریلیجیس ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے. یہ تمام چیزیں کنسنسس کے اندر آ جاتی ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں نہ صرف زندہ لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے بلکہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ پچھلے سالوں میں کتنے لوگوں کی وفات ہوئی, اس سے ایک ٹرینڈ آف ڈیتھ بھی پتہ چلتی رہتی ہے. تو جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے یہ تمام اسٹیٹسٹکس آ جاتے ہیں اور آپ ان دی لائٹ آف دوز اسٹیٹسٹکس آپ اپنی پلاننگ کو افیکٹو بنا سکتے ہیں. سو کنسنسس پلے ویری امپورٹنٹ رول ان دی ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. Announcement of educational policy. Ghaus Ali Shah, Federal Minister for Education, announced new education policy in 1998, which was aimed at opening many new academic institutions. وہی میں نے آپ کو کہا کہ گورنمنٹ پالیسی کا اعلان کرے تو پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ کا ٹرینڈ کس طرف ہے. So they were of the aim that new institutions should be opened. Lahore Islamabad motorway, one of the longest motorway of South Asia, was planned during his tenure. Planning was done in the first term and in the second tenure it was completed. The appeal of clause 58(2)(b) for the constitution. President had the power to dissolve the government through section 58(2)(b) of the constitution. With the help of the opposition, this clause was removed from the constitution of 1973. It was 13th amendment in the constitution. اس کو نیچرلی یہ کل کو اپوزیشن اگر گورنمنٹ میں آتی ہے تو یہ ان کے بھی فیور میں تھا کہ پریزیڈنٹ بار بار, آپ نے دیکھا کہ بہت سی گورنمنٹ پریزیڈنٹ نے اپنی اس پاور کو یوز کرتے ہوئے ڈیزالو کر دی, تو یہ دونوں کے فیور میں تھا, لہٰذا یہ دونوں مل گئے اور انہوں نے یہ کلاز کانسٹیٹیوشن سے ختم کر دی اور پریزیڈنٹ کی یہ پاور اس سے واپس لے لی گئی یا ختم کر دی گئی کہ وہ کسی بھی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر سکتا ہے یا اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے. Then atomic blast. This was the greatest decision that he made during his tenure. یہ بہت بڑا فیصلہ تھا, پوری دنیا کا پریشر تھا نواز شریف کے اوپر, پورے جس کو کہتے ہیں ہر طرح سے ایک تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے یہ بہت بڑا فیصلہ نواز شریف نے کیا اور اٹامک بلاسٹ 28 مئی کو successfully was done in 1998. That shattered the dreams of India. انڈیا کی تمام خواب جو تھے وہ خاک میں مل گئے. ان کا خیال تھا کہ انہوں نے انڈیا یہ تجربہ کر چکا تھا اور اب پاکستان کی بات تھی اور پاکستان نے اپنا شو آف پاور اگر نہ کرتا تو آج ہماری صورتحال کچھ اور ہوتی. لاہور ڈیکلیریشن. پرائم منسٹر آف انڈیا اٹل بہاری واجپئی visited Lahore through Wagah border with the message of peace and goodwill. Both leaders announced many plans and signed agreement known as Lahore Declaration. بہت سے انہوں نے ایگریمنٹس کیے آپس میں. اٹل بہاری واجپئی واگا کے تھرو, واگا آپ کو پتہ ہے اٹ از نیئر لاہور, وہاں پہ بارڈر ہے انڈیا کا اور جہاں پہ نو مین لینڈ بھی بہت کم ہے وہاں سے انہوں نے بائی بس راستہ ہے وہ وہاں سے آئے اور ایک میسج آف گڈ ول اینڈ پیس دیا لوگوں کو اور بہت سے ایگریمنٹس جو ہیں اور آف میوچل انٹرسٹ وہ سائن. دی انٹری آف آرمی انٹو وابڈا. وابڈا میں بہت زیادہ کرپشن دیکھ کر نواز شریف نے آرمی کو کہا کہ وہ وابڈا میں
وابڈا کو ٹیک اوور کرے، اور بہت سے آفیسرز کی ڈفرینٹ اپوائنٹمنٹس ہوئیں ان 1999، اور اس کے بہت فروٹفل اثرات بھی نکلے، ریزلٹس نکلے، اور بہت سے مسائل جو ہے تھرو آرمی ور ریزالوڈ. Then Kargil invasion. In 1999, war broke out between India and Pakistan, and with the intervention of USA, Bill Clinton, it was ceased fire. یعنی کہ بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے تھے بارڈر پہ 1999 میں، اور کارگل پہ وار ہوئی انڈیا اور پاکستان کی، اور پھر یو ایس اے نے انٹروین کیا. And at that time the president of USA was Bill Clinton، اور پھر وہ سیز فائر ہو گیا، یعنی جنگ بندی ہو گئی. The removal of Nawaz Sharif government. General Pervez Musharraf removed the Democratic government on 12th October 1999. پرویز مشرف کسی غیر ملکی دورے پر تھے اور وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے، اور پلین کو نیچے اترنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور انہوں نے ان کے اوپر، نواز شریف کے اوپر پلین ہائی جیک کیس فائل کیا اگینسٹ نواز شریف. He is sentenced imprisonment and declared unfit for any public post by court. On the intervention of Saudi government, he was sent to exile to Saudi Arabia. کچھ عرصے نواز شریف کو پاکستان میں رکھا گیا، اس کے بعد گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے انٹروین کیا بیچ میں، اور انہوں نے نواز شریف کو ایگزائل یعنی جلا وطن کر دیا اور ملک سے نکال دیا. تو دس واز دا سیکنڈ ٹینیور آف نواز شریف. اس کے بعد مشرف کا دور شروع ہوتا ہے، اور نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ مشرف کے دور کا ہوگا.